جی وعلیکم السلام، میں کوئٹہ سے بات کر رہی ہوں، سائمہ ساحل صاحب سے میرا سوال ہے ایک جی کہ فرمائیے سائمہ. ہم جتنے بھی ایونٹس ہیں وہ آفٹر مسجد اقصی کے شہید ہونے کے بعد ہوں گے، جتنے بھی ایونٹس ہوں گے، تو حدیث کے اندر مجھے ایسی کوئی نہیں ملی کہ جس میں شہید ہونے کا ذکر کیا گیا ہو رسول اللہ نے. تو اگر مسجد اقصی شہید نہیں ہوتی اور امام مہدی کے آنے کا وقت ہوتا ہے تو ہمیں کیسے ریئلائز ہوگا کہ یہ امام مہدی کے آنے کا وقت ہے اور یہی اصلی امام مہدی ہے اور انہی کے لشکر میں شامل ہونا ہے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. تھینک یو سائمہ. جی اس وقت کے معاملے کو سمجھیں جو دنیا میں لوگ کس کلسٹر میں ہیں. یہ بات کافی اچھے لیول پہ کیا کی گئی ہے کہ دجال نے مسجد اقصی نہیں گرانی، ورنہ وہ میجر آڈینس کو، جو میجر پاپولیشن ہے، اس کو اپنے تابع نہیں کر سکے گا. 0.2% آف دا پاپولیشن ان دا پلانٹ از جڈیک، یہودی ہے. اس کے لیے مسجد اقصی گرا کے اس کی فالوورشپ لینی ہوتی ہے. مگر politically they are very powerful in that region, so it might or might not happen because of them, but most probably he will have to neutralize the Christians and the Muslims, and by that اس کو کیا کرنا پڑے گا، اس کو مسجد اقصی کو انٹیکٹ رکھ کے کہیں اور کچھ کرنا پڑے گا اپنے تھرڈ ٹیمپل کے لیے. اب وہ یہودیوں کی دو قسمیں، ایک کہتی ہے ٹیمپل ماؤنٹ کے اوپر بنا تو بنا، نہیں تو وہ فیک اور 2 نمبر ٹیمپل ہمیں نہیں چاہیے، وہ ہے ہی فیک. دوسری کہتی ہے نہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ٹیمپل ماؤنٹ میں ہونے سے. there are so many other things that can set the base for the temple. So وہ تھوڑے سے ہوتی ہیں، تو وہ کیسے اسپن کرتا ہے ان کو ایک الگ کہانی ہے. مگر اس وقت جو جروسلم کی پاپولیشن ہے اور جو دنیا کی پاپولیشن ہے، اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ٹیمپل کا نیوٹرل ہونا کوئی زیادہ بڑا مذائقہ نہیں ہوگا. اب اگر یہ تو آپ کا پہلے حصے کا سوال ہو گیا مسجد اقصی کا. امام مہدی کے لیے تو بیٹا اسلام کے علاوہ دنیا میں اور کوئی انڈیکیٹر نہیں ہے. دنیا کے جتنے بھی انڈیکیٹر ان کا نام ہے فاکس نیوز، تو پاکستان کے اداروں کے نام میں کسی ایک ادارے میں بیٹھ کے لے نہیں سکتا ہوں، پالیسی ہے. ورنہ آپ سب کو پاکستان کے ٹی وی چینل بھی پتہ ہی ہیں، یہ بھی امام مہدی کو اسامہ بن لادن ہی ڈکلیئر کر رہے ہوں گے، کیونکہ خبر ایسی ہی سنائی جاتی ہے. ان کا حلیہ بھی ایسے ہی ہونا، ان کے کام بھی ایسے ہی ہونے، حدیثوں میں جو لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو میرے اور آپ کو اگر ٹی وی کے تھرو پتہ چلے گا تو یہی پتہ چلے گا کہ کوئی نیا ٹیررسٹ ڈکلیئر ہوا ہے، کوئی نیا القاعدہ ٹائپ کوئی نیا گروپ آ گیا اور کیا کیا خبریں آنی. تو ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا احسان ہے جو آپ میرے اوپر ہو جائے کہ امام مہدی کے ساتھ کسی ایسے اسپریچول لیول کے اوپر، اور اس کے 2 ہی طریقے، اور آپ سب مسلمانوں کو وہ 2 طریقے پتہ ہیں، تو وہ آپ کا انٹروڈکشن ہو جائے اور آپ کو واقعی شرح صدر ہو جائے دل میں کہ ہاں یہی امام مہدی اور میں سب کچھ کروں گا. نبی اسلام نے کہا کہ اگر گھٹنوں کے بل بھی چل کے آنا پڑے نا، سب کچھ چھوڑ کے، اپنے خاندانوں کے اوپر سے، اپنے مال کے اوپر سے، برف کی سلوں کے اوپر سے ہوتے ہوئے تب بھی یہ لشکر جوائن کرنا چھوڑ نہ دینا امام مہدی کا. یہ اتنا ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ امام مہدی کو نہ جوائن کیا تو کتنا بڑا نقصان ہے. 2 ہی دنیا میں قبیلے ہیں، ایک امام مہدی کا اور باقی کی پوری دنیا. ایک کالر لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میں سمین بول رہی ہوں ملتان سے. مجھے ساحل صاحب پہ ایک کوشچن کرنا ہے کہ انہوں نے کل اور مفتی صاحب نے یہ بیان دیا تھا کہ اگر شوہر جیسا بھی ہے، مطلب یہ کہ فائنینشلی یا جو بھی، تو بیوی سے فرض ہے کہ وہ اس کی اطاعت کرے. مانتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اگر شوہر بے راہ روی کا اتنا شکار ہو گیا ہو کہ وہ اس چیز کی کو عادت ہو گئی ہو دوسری طرف جانے کی، اپنی بیوی کو چھوڑ کے دوسری خواتین کی طرف، اور وہ اس کے جائز حقوق یا اس کو خرچہ بھی بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ دیتا ہو، تو کیا اس صورت میں بھی بیوی کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور اس کے ساتھ ہی رہے، کیونکہ وہ فائنینشیل طور پہ اتنی انڈیپینڈنٹ بھی نہیں ہے، یا اس کو اللہ کے اوپر توکل کر کے اس کو چھوڑ دینا چاہیے؟ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا. جی دیکھیے میں آسان کر کے بتاتا ہوں، پتہ نہیں کیوں اس دن میری بات کا مطلب سنا، کافی ریئیکشن آئے تھے اس پہ. آپ بتائیں گی کہ آپ کا شوہر کون ہے،
جب آپ نکاح نامہ سائن کرتے ہیں کہ جی یہ ہاں میں قبول کرتے ہوں، جب آپ نے کر لیا نا قبول، اب آپ اس کی اطاعت کریں گے، ورنہ یہ کام یہ کشتی نہیں چل سکتی. اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ لگتا ہے، لڑکی کو تو یہ لاؤ، اس کو کوئی مسئلہ نہ بھی لگے تب بھی وہ کہتی ہے نہیں مجھے نہیں رہنا اس میں، اللہ حافظ، ٹھیک ہو گیا. مگر آپ نے خود ہی اللہ حافظ نہیں کیا ہوا اور کہتے ہیں میرا شوہر ہے، پھر آپ جتنے مرضی نکاح ہم آپ اس کی اتباع کریں گے، آپ کو پوری الاؤنس ہے اللہ حافظ کریں اور رشتہ توڑ دیں. مگر آپ رشتہ بھی نہیں توڑے اور کہہ رہے ہیں جی میں نے اتباع بھی نہیں کرنی، تو یہ تو اس کے ساتھ بھی جاتی ہے، آپ کے ساتھ بھی جاتی ہے، بچوں کے ساتھ بھی جاتی ہے. میں بڑا سمپل آدمی ہوں، بس سمپل سی بات کرتا ہوں، اور آپ کو بھی میں نے اسلام کے تھرو ہی بتانے کی کوشش کی ہے کہ شوہر کا لفظ کس نے بتایا تھا؟ اللہ نے بتایا تھا نا آپ کا شوہر ہے. آپ نے مانا تھا نکاح نامے پہ کہ جی اللہ کے نام میں تجھے شوہر مانتی ہوں، تو پھر اللہ ہی کے احکام مانیں گے کہ شوہر کی اطاعت بیوی نے کرنی ہے، بیوی کی اطاعت شوہر نے نہیں کرنی. ٹھیک ہے، ایک بات. اور اللہ نے ہی کہا ہے نہیں تم نے رکھنا تو نہ رکھو، نہ بیوی کو رکھ سکنا چاہتے ہو تو طلاق دے دو، نہ شوہر کو نہیں رکھنا چاہتے تو کھلا کر لو. آپ میں اور آپ اگر بیچ میں ایک نیا ہائبرڈ ماڈل لے کے آئیں کہ شوہر اللہ کی ڈیفینیشن پہ تو ہے مگر شوہر میری ڈیفینیشن پہ تو نہیں ہے، ایسے تو نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ کھلا لے تو لے سکتی ہیں، آپ چاہیں. لیکن اگر اس نے کہا ہے بیچ میں یہ بھی کہ اگر اس کا شوہر کسی اور ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہے اور اس کو زیادہ ٹائم نہیں دیتا، ہینڈ ٹو ماؤتھ خرچہ دیتا ہے، جو بھی وجہ ہے آپ کی، میں نے پھر بھی ہر حال میں لڑکی کو تو چھوڑنا شوہر کے لیے 3-4 سٹیجز ہے. آدمی کو چھوڑنے پہ تو کوئی سٹیج نہیں، اللہ تعالیٰ نے عورت کو تو اتنی آسانی دی ہوئی. جب لڑکی یہ سوال کرنا کہ میرا شوہر ہے مگر یہ ہے تو مگر وہ ہے، بھائی اگر آپ کو نہیں اگر شوہر پسند کوئی بات نہیں، آپ الگ ہو سکتی ہیں، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نے اپنے بندے کو شوہر بھی ماننا ہے اور اتباع بھی نہیں کرنی. پھر میں بتا دوں یہ صرف اس کا نہیں مسئلہ، یہ آپ کے ساتھ ہی مسئلہ ہو جانا ہے. یہ پرورژن ہے کہ باس بھی ہے تو نہیں بھی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، میرے بچے ہیں تو صحیح مگر میرے بچے نہیں بھی ہیں، اس طرح نہیں ہوتا. سو اف یو وانٹ میک ہم ورک، اور وہ تو پھر اس کو ڈبل دا پریشر ڈالیں اس کے اوپر کہ میں کھلا لے لوں گی، نہیں تو اس کو تھریٹ انٹروڈیوس کریں. اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ سزا بھی ہے، اگر جزا بھی ہے تو. شادی اتنا آسان کام نہیں ہونا تھا. ہم نے کچھ لڑکیوں کی بات، آپ نے کچھ زیادہ ہی آسانی دے دی اپنے شوہروں کو اور لڑکوں کو، جو مرضی کر لو شادی نہیں ٹوٹتی. اور تھوڑا پریشر ڈالیں ان کے اوپر، ان کو کہیں بھائی یہ مفت میں نہیں ملتا کام سارا، یہ تم نے بچے پیدا کر لیے، تم نے سوچ لیا کہ تم بہت بڑے مرد ہو گئے ہو. دس از جسٹ بایولوجی، اینی باڈی کین ڈو دس. اسلام میں بتاتے ہیں ہم کہ مرد کیا ہے، اسلام میں بتاتے ہیں عورت کیا ہے، کہ حیثیت اور اوقات کیا ہے. اسلام کے علاوہ کون بتائے گا؟ تو وہ اصول اسلام والے ثابت اور ثبت کریں اس کے اوپر، عورت پہ بھی آدمی پہ، اسپیشلی آدمیوں پہ، کہ چل اپنی ذمہ داری میں آ شاباش. تو اس سے ایک عورت اپنے بچے نہیں سنبھالے جا رہے، تو نے دنیا کا ٹھیکہ کیسے لینا ہے؟ میں یہاں پہ پوری دنیا کے ٹھیکے دینے کی کوشش کر رہا ہوں آپ سے، ایک لڑکی اور اس کے بچے نہیں سنبھالے جا رہے جو کہ آپ کی اپنی بیوی اور بچے ہیں. شیم آن یو آل دا مین جن کی بیویاں اس طرح کے سوال کر رہی ہیں، اور میں یہاں پہ ٹیوننگ کر رہا ہوں کہ اسرائیل کو پکڑے جا کے اور چاند اور ستاروں پہ کمن ڈالیں. آپ سے ایک پاکستان کی مسلمان نے ایک سلیقہ شعر عورت نہیں ہینڈل ہو رہی، جو رو رہی ہے کہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال سک رہی. سو بچیوں غور سے سن لیں، آپ کو ایک تھریٹ انٹروڈیوس کرنی پڑتی ہے، ایسے نہیں کام ہوتا. ہر بچوں کو بھی تھریٹ انٹروڈیوس کرنی پڑتی ہے نا، تو بڑوں کو بھی کرنی پڑتی ہے. بچوں کو انٹروڈیوس کرنی پڑتی ہے تو بچوں کے باپ کو بھی کرنی پڑتی ہے. سو یو بیٹر ڈو دیٹ. اٹ گوز بوتھ ویز فار بوتھ مین اینڈ ویمن. بٹ خواتین کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں، ان کا اپنا دین بھی خراب آتا ہے. ان لڑکوں کو میں پھر بتا دوں، ان کا دین تو نہ خراب کرو ان لڑکیوں کا. آپ نے بہت سستی اور کاہلی آئی ہوئی آپ کے اوپر، اس بیچاری کا دین خطرے میں آ گیا ہوا ہے. خطرے میں آنے کے بجائے اب ہم ایک اور طرف. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میں صبا بات کر رہی ہوں نیوزی لینڈ سے. جی جی. میں پچھلے 15 سال سے نیوزی لینڈ میں رہ رہی ہوں جوائنٹ فیملی سسٹم میں. تو میں یہ معلوم کرنا چاہ رہی تھی کہ ہمارے گھر میں یہ کلچر بالکل پاکستان کی طرح چلا ہے کہ ہم 4 دیورانیاں جٹھانیاں ہیں اور ہم سب دیور جیٹھ ایک ساتھ ہی گھر میں رہتے ہیں. تو ہمیں چاروں کو اس چیز کا بخوبی علم ہے کہ ہمارا دیور جیٹھ سے پردہ ہے، اور ہم گھر کے باہر باقی مردوں سے پردہ بھی کرتے ہیں. لیکن گھر میں ہماری ساس و سر کا یہ ماننا ہے کہ ہم ان کے آگے کھانا بھی پیش کریں اور ان کے برتنوں کو بھی دھوئیں اور ان کے ساتھ بالکل مل جل کر اپنے سگے بھائیوں کی طرح رہیں. ہم اس کا کوشش بھی کرتے ہیں چاروں، لیکن تب بھی ہمیں اس چیز کا اندر سے دل میں معلوم ہے کہ یہ غلط ہے. تو اس میں کیا آیا، ہم پکڑ میں آئیں گے، لیکن ہم نے جتنی دفعہ کوشش کی بات کرنے کی، ہمیں یہی کہا گیا کہ نہیں ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. بہت شکریہ. صبا نیوزی لینڈ سے.
سب آپ کے ہسبینڈ یہ فون کرتے نا تو پھر تو میں ان کو بتاتا کہ وہ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں, وداؤٹ اینی ڈیٹا کہ آپ کے ہسبینڈ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں, آپ کو کیسے میں بتاؤں. سو آئی کین ٹیل یو از کہ آپ بس اصرار اور دعوت ہی کر سکتی ہیں کہ بھائی یہ فتنے میں کیوں ڈالا ہوا ہے چاروں خواتین اور مردوں کو, یہ فتنہ ہی ہے اور کیا ہے. ماں باپ کی خدمت کرنی ہے تو خود کرو, اچھی بات ہے, ان کا فرض ہے, اپنے شوہر کا کام ہے, آپ کا کام نہیں ہے ان کی ماں باپ کی خدمت کرنا, ان کا کام ہے, وہ تو وہ کر نہیں رہے. اور خود زبردستی کا ایک نیا اسلام ڈالا ہوا ہے کہ بیوی جو ہے وہ میرے ماں باپ کی خدمت کرے گی. اللہ نے کہا تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا, اور میں نے کہا نہیں میں نہیں, یا اللہ میری بیوی کرے گی, ایسے تو نہیں ہوتا. سو جسٹ بیکاز یہ ڈھکوسلے جو ہے نا, یہ پچھلی نسلوں نے اپنے باقی کے کام بھی کرنے تھے تو اسلام میں بھی پورا ہونا تھا, تو ایسے اب تو نہیں چلنا چاہیے ایسے. بہرحال صبح آپ ایک خاتون ہیں, یو ڈیپینڈنٹ آن دس گائے, یو کین اونلی ورک ٹورڈز پریچنگ ٹو دس گائے کہ بھائی اس طرح نہ کر, دین کو خطرے میں ڈال رہا ہے اور آخرت میں تباہی اور ہلاکت ہو سکتی ہے تمہارے اوپر. اور احتیاط کے ساتھ اب یہ چلیں گے. یہ بڑے وہ تھے جو مائنڈ بھی کر دیتے تھے نا, اسلام کی بات کرتے تھے تو یہ قدورت اور گرج رکھ لیتے, اور پھر وہ تو نیوزی لینڈ میں ہے. نیوزی لینڈ, یہ تو مارس پہ بھی جائیں گے نا تو ایک ساتھ چلے رہے ہوں گے ہم پاکستانی, مارس کے اوپر بھی, نیوزی لینڈ تو اسی خطے میں. سو جوائنٹ فیملی سسٹم کی آپ نے کل بات کی تھی. دیکھیں آپ کو خدا کا واسطہ ہے, اسلام کو سمجھیں, اسلام کو سمجھیں, بچی کو اس نظام میں مت داخل کریں. اور بچی کو کیا, ان چاروں آپ کے جو ہسبینڈ اور ان کے بھائی ہیں ابھی تک وہ لیڈرشپ میں نہیں آئے ہیں. لڑکا بھی تو تباہ ہوتا ہے نا, یا تو صرف لڑکی تباہ ہوتی ہو, بوجھ ہی بوجھ ہے, ہلاکت ہی ہلاکت. تو نیوزی لینڈ میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہیں یا آپ میاں والی میں رہیں, نقصان ایک جتنی ہے. اور باہر پردہ کرتے نہیں ہیں, گھر میں آگے پردہ کرتے ہیں دیور جیٹ سے. نیوزی لینڈ میں ویسے پردہ نہیں ہے, تو یہ مجھے سمجھ نہیں آئی ویسے ان کی بات کی کہ میں باقی کے نیوزی لینڈ میں تو پردہ نہیں کرتے مگر گھر میں آتے ہیں کیونکہ وہ اصول ہے کہ دیور اور جیٹ سے پردہ کرنا ہے. سورہ نور پڑھیں, خود پڑھیں, خدا کا واسطہ ہے, اور تفاسیر خود پڑھیں. کوئی سی 3 تفاسیر پکڑیں, اور وہ اسپیشلی پکڑنا جو عربین کلاسیکل ایرا کی ہوں, ٹھیک ہے, ابن کثیر کی لے لیں جو کہ کلاسیکل ایرا کی ہے, ٹھیک ہے, اور اپنے علاقے کی جو اسکالر ہیں وہ پکڑیں, اور ایک اور علاقے کے پکڑیں مگر وہ آپ کے ٹائم کے ہوں. یہ 3 ان کا, اور پھر دیکھیں کہ اصل میں اسلام کس اینگل سے آیا تھا اور پاکستان میں اسلام کس اینگل سے آیا. عرب اسکالرشپ وہ والے معاملات اس طریقے سے نہیں دیکھتی جس طرح پاکستان نے خود. بس میں اب تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ لوگ کہیں گے تم سوٹ پہن کے بتاؤ گے, علماء نے عمریں دی ہیں اور تم بتاؤ گے. میں نہیں بتاؤں گا, تفسیر پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہوں, انہوں نے بھی عمریں دی نے تفسیریں لکھی ہیں. میں نے کون سا فتویٰ دے دیا, میں نے آپ سے کہا کتابیں پڑھیں, آپ کو پتہ چلے اسلام نبی اسلام کے ٹائم کا اسلام اور اس کے ابتداء کچھ اور تھے, اور پاکستان میں کچھ اور ہی کہانی کھولی بھی ہم نے. تو اس کی ایک یہ شاخ ہے جوائنٹ فیملی سسٹم, ماں باپ کے حقوق کے لیے ہے. پتہ ہے آپ کو, یہ ہے ہمارے پاکستانی لڑکے کا جواز اور 2 نمبر بہانا کہ ماں باپ کے حقوق. تمہیں پتہ ہے ماں باپ کو اف بھی نہیں کہہ سکتے ہیں, اور تم کہہ رہے جوائنٹ فیملی سسٹم توڑ دیں. اور ماں باپ کو کون کہہ رہا ہے الگ کرو, بیویوں کو الگ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ کو اتنا نہیں پتا, ورنہ 4 بیویاں رکھنی ہوتی ہیں انہوں نے, ہر بندے کو شوق ہے. وہاں ماں باپ کے حقوق نہیں ہوتے, وہ 4 بیویاں ایک کمرے میں رکھی ہوتی ہیں آپ نے. آپ کو میں پھر بتا دوں, یہ کہانیاں پچھلے انکلز کو سمجھ آ رہی تھیں, اب یوتھ جاگ گیا ہے. یہ گاؤں سے نکلیں شہر میں, اور شہر سے نکلیں پاکستان میں, اور پاکستان سے نکلیں اسلام میں آئے. شاباش, لو آئی کیو والی باتیں یہاں نہیں چلیں گی. You better understand, it's a simple mechanism. You are supposed to serve your mother and your father. If somebody else is doing it and you think you're done your job, آپ اپنے فرض سے خود بھاگیں. اکیلے میں سوچنا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. اپنی بیویوں کو اپنے ماں اور باپ کے نوکر بنانے کے لیے ان کے حقوق نہیں پورے ہو رہے. سوری, کسی کے آزاد عورت کو پکڑ کے لے کے آئے تھے تم, وہ نہیں تمہارے ماں باپ کی سرونگ کے لیے رکھی ہوئی تھی, اس کے اپنے ماں باپ ہیں. اس کو اپنے ماں باپ کو سرو کرنے نہیں دیتے تم, اس میں نہیں فرائض اپنے ماں باپ کے. وہ آیت سے ساس سسر کے لیے لکھی ہوئی ہے, کہیں لکھا ہوا ہے ساس سسر کی خدمت؟ کسی ایک صحابی نے بتائیں جوائنٹ فیملی سسٹم میں زندگی گزاری ہے؟ آپ کو زیادہ پتہ چل گیا ماں باپ کے حقوق. ابو بکر صدیق کے والد کہاں تھے, اور نبی السلام کا وصال ہوا اپنی کون سی زوجہ کے ساتھ, کتنے دور گئے ہوئے تھے وہ, آپ کو خود نہیں پتا صحابی کیسے رہتے تھے. حضرت علی جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہے ہیں, یا حضرت عمر بن خطاب, حضرت عثمان رہے ہیں, حضرت سعد. یہ سٹوری ٹیلنگ انکلز کے لیے تھی, وہ انکل فوت ہونے والے یا ہو چکے ہیں, ان کو ختم کریں. اسلام میں داخل ہوں آپ پلیز, اپنے اپنے معاملات کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ لے کے آئیں, یا پھر ثبوت دیں مجھے صحابہ کے تھرو ثبوت دیں تو میں آپ کو بتاؤں. یہ والدین کی حقوق والی پارٹی آتی ہے نا, ان سے میں کہہ رہا ہوں,
آپ کو زیادہ حقوق سمجھ آئے یا ابو بکر صدیق کو؟ بس یہ بتا دیں. اللہ کے رسول کے راستے پہ افطار کا افطاری کا ٹائم ہو رہا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما. قال رب اني اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. ربنا تقبل رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه وذرياته واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.